السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول میں تیری عادت کا مارا، دیا زہرا کی تحریر۔ کچھ حساب دل سے ہوتے ہیں، وہاں اندازے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے جذب سے بولی۔ دانیال نے کھل کر مسکراتے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ اوکے، پھر کچھ حساب تو اس طرح میرے بھی نکلتے ہیں۔ میرا دل بھی کہہ رہا ہے جاؤ گھر آ کے لوں گا۔ اس کے گرد سے حصار ہٹاتے وہ بولا۔ آرزو اٹھ کر صوفے کے پاس گئی، شال اٹھا کر خود کے گرد لپیٹی تھی۔ دانیال نے چمکتی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی آفس سے نکل گئی۔ باہر نکلی تو رانیہ آفس کی طرف فائل لے کر بڑھ رہی تھی۔ آرزو لب بیچے وہاں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بلیک کلر کی فراک پہنے مکمل تیار تھی۔ پیٹ کا زخم اب بھر رہا تھا، لیکن اسے تو اس زخم کی پڑی تھی جو اس کے دل میں ماہل رانا کے لفظوں نے کیے تھے۔ اسے اپنے دل پر خنجر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اس شخص سے اظہار محبت کر دے، لیکن وہ تو اٹک گئی تھی کہ وہ بس ہمدردی کر رہی ہے۔ اسے اس شخص سے محبت تھوڑی ہے۔ مہا خان نے کتنی ہی بار اس جذبے کو جھٹلایا تھا جس سے جھٹلانا بہت مشکل تھا۔ محبت اس کی نسوں میں اترتی اسے اپنے آغوش میں لے رہی تھی۔ وہ باہر لان میں آئی تھی، اب وہاں رکنا گھبراہٹ کا سامان پیش نہیں کر رہا تھا۔ اب مہا کا دل وہاں رکنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں رک کر اس ٹوٹے بکھرے شخص کو سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی محبت دے، اس کی زندگی کی خلا کو پر کر دے۔ ماہل نے قدموں کی آواز پہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری اس کی جانب چل کر آ رہی تھی۔ وہ اس کے دل کو جکڑتے اس کے ان جذبوں کا شور پیدا کر رہی تھی۔ ماہل نے نظریں چرائی تھیں، پھر ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ بلیک فراک میں اس کا نازک سا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ماہل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ عزت، کہاں ہے تمہاری شال؟ عزت، کہاں ہے تمہاری شال؟ وہ استہزا انداز میں بولا۔ مہا نے خود کے وجود کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ استہزا ہنسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ لے کر آؤ، دوبارہ اسی طرح باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ آنکھوں میں تپش بھرے بولا۔ مہا لب کاٹتے اوپر اسی کمرے میں گئی، الماری کھولی، وہاں سے ایک اسکن کلر کی شال کھینچ کر خود کے وجود پہ لپیٹ لی۔ ایک ہلکی مسکراہٹ اس کی لبوں پہ پھیل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہا تھا۔ مہا گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مقابل کے چہرے پہ نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ماہل، وہ انگلیاں چٹکھاتے مدھم آواز میں بولی۔ وہ ماتھے پہ بلوں کا جال ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ہنکار بھرتے اس نے بس اسی پہ اکتفا کیا تھا۔ وہ نظر اس کے وجود سے چرا رہا تھا، ورنہ ایک محرم رشتے کی کشش اسے ماہل رانا کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے امتحانوں سے گزر رہا تھا۔ آپ کا نام کتنا عجیب ہے، وہ ناک چڑھاتے بولی۔ ماہل نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کے انداز پہ ماہل کے دل نے ایک بٹ محس کی تھی۔ مطلب؟ وہ تیوریاں چڑھائے بولا۔ مہا نے اس کے ماتھے پہ پھیلتی لکیروں کو ملاحظہ کیا۔ جیسے ماہل نہیں محل ہو۔ وہ لب دبائے بولی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کی بات سنتے ماہل کے لب دھیرے سے مسکراہٹ میں پھیل گئے۔ اس محل میں تم قید ہو، وہ نظریں اس کے سراپے پر ڈالتے ہوئے بولا۔ مہا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی داستان تھی۔ مہا نے گھبرا کر نظریں موڑ لیں۔ گاڑی منزل پہ رک گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، شال اب بھی خود کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوئے تھے جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ مہا نے دیکھا وہ سب لوگ بہت ڈیسنٹ تھے۔ مہا کو حیرت ہوئی۔ ہاؤ آر یو ماہل؟ وہ ایک شخص کے پاس رکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے ماہل نے تھام لیا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ شی از مائی وائف۔ اس آدمی کی نظریں مہا پر دیکھ وہ کڑک لہجے میں بولا تو وہ شخص نظریں جلدی سے پھیر گیا کہ مبادا الیگزینڈر اس کی درگت نہ بنا دے۔ مہا اس کے ساتھ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ زیادہ عمر کے کئی لوگ تھے، وہاں ینگ لوگ بہت کم تھے۔ ان کے ہاتھ میں وائن
के ग्लास थे। महा ने नफरत से मुंह मोड़ते माहिल को देखा। उसे अपना दम एकदम यहाँ घुटता हुआ महसूस हुआ। माहिल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो बुरा सा मुंह बनाते बोली। दिल अजीब ही हो रहा था। माहिल ने भवें सुकेड़े उसे देखा। मुझे घर जाना है। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे इन्हें आए हुए जब महा ने घर जाने की जिद लगा दी। उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो घर जाना चाहती थी। उसे माहिल का बाजू पकड़े झंझोड़ा। चलो, उसने दिलशदगी भरी नज़रों से देखते वो उसका हाथ पकड़े बाहर निकल आया। गाड़ी में लबीचे बैठे उसने गाड़ी स्टार्ट की। क्या मसला हो गया था तुम्हें तो आदत होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तुम्हारी माँ का भी तो खून शामिल है तुम्हारी रगों में। तुम्हारे नाना को तो ऐसी पार्टीज बहुत पसंद थी। वो तंजिया लहजे में बोला। महा ने नम आंखों से उसे देखा। वो सर झुकाए बैठी रही। जब अचानक फायर की आवाज़ खामोश फिजा में गूंजी, महा का दिल धक से रह गया। अलेक्जेंडर ने डैशबोर्ड से गन उठाई थी। उसे महा की फिक्र थी, जो डर के मारे उसे देख रही थी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। महा को तसल्ली देते उसने बाहर हाथ बढ़ाकर फायर किया था। महा को अपना वजूद खौफ की शिद्दत से लरसता हुआ महसूस हो रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा। कई गाड़ियां उनके पीछे आ रही थी। महा का दिल सूखे पत्ते की मानंद लरस रहा था। अलेक्जेंडर हाथ बाहर निकाले पीछे फायर कर रहा था। महा की चीखें गूंजने लगीं तो अलेक्जेंडर ने शदीद वहशत से उसे आंखें दिखाईं। अगर अब तुम चीखी तो सबसे पहले तुम्हें मारकर गाड़ी से बाहर फेंकूंगा। वो जबड़े पीछे इंतहाई सफाकियत से बोला था। महा के लबों से खौफ से सिसकी निकली थी। वो मुंह पर हाथ जमा गई। गाड़ी पर मुसलसल फायरिंग हो रही थी। अलेक्जेंडर ने कोट से दूसरी गन निकाली। गाड़ी रोके वो बाहर निकलने लगा जब महा ने फैलती आंखों से उसे ऐसा करने से रोका। माहिल मत जाओ, वो रोते हुए बोली। माहिल ने उसकी काली बरसती आंखों में देखा। दिल मोम पड़ने लगा था। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें बटरफ्लाई, मैं हूँ ना। बस तुम अपने कानों पे हाथ रखो और आंखें ज़ोर से बंद करो। मैं भी लौट आऊँगा तुम्हारे पास। वो नरमी से उसकी हालत का अंदाज़ा लगाते उसके गाल पे हाथ जमाए बोला। उसकी आंखों में आँच दी। महा ने मान से उस पर आंखें यकीन करते आंखें बंद की और कानों पे हाथ जमा लिए। वो छुपते गाड़ी से बाहर निकला और पल में निशाना लेते फायर करने लगा। उसके लॉन्ग कोट से गन्स ऐसे निकल रही थी जैसे वहाँ गन्स का स्टॉक हो। जब एक सनसनाती हुई गोली एक साइड से होती उसके बाजू पे पेवस्त हुई थी। आह! उसने बाजू से बहते खून को देखा, फिर अपने पीछे चीख सुनी। उससे उसकी रगें सुलग गईं। तुम बाहर क्यों आई डैमिट? वो चीखा। आगे बढ़ते उसको कवर किया था। उसे बस कुछ मिनट तक इन्हें संभालना था, जो वो बाखूबी कर भी रहा था। लेकिन वो नाजुक लड़की बाहर निकल आई थी। उसने कासिम को कॉल कर दी थी। जब पीछे से उनकी गाड़ियाँ आती नजर आईं तो वो महा को बाजू दबोचे उस गाड़ी में फेंक गया। कासिम उन आदमियों को देख रहा था। वो गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से निकल गया। गोली लगी है। महा बोलते बोलते रुक गई। उसने लहूरंग आंखों से महा को देखा था। दिल में टीस सी उठी थी। अगर कुछ हो जाता उसे तो। वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। बाजू में होती तकलीफ को भुलाए वो दिल में उठती तकलीफ को महसूस कर रहा था। चुप करके बैठी रहो वरना हशर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। मुझसे दूर रहो। मना किया था ना गाड़ी से बाहर निकलने को। खबरदार अगर दोबारा तुम मेरे मामलात में पड़ी। वो उसके बाल दबोचे चीखा था। महा का वजूद होले से कांप रहा था। दिल खौफ से बंद होने को था। वो उसके बाल छोड़ते वापस गाड़ी ड्राइव करने लगा। गाड़ी घर के आगे रोकते उसने महा को नीचे उतारा। खुद उन लोगों से निमटने का इरादा था जिन्होंने उस पर हमला करने की जुर्रत की थी। बात सिर्फ अब उसकी न थी, बात उसकी बटरफ्लाई की भी थी। महा उसे बाहर जाते देख उसके पीछे लपकी। वो गाड़ी भगाता निकल गया था। महा के वजूद में खौफ से सनसनी दौड़ गई। वो शिद्दत से फूट फूट कर रो दी थी। उसे गोली लगी थी। महा को अपनी सांस अटकती महसूस हुई। वो किस कदर गुस्से में बाहर गया था। महा ने घर से बाहर कदम बढ़ाए थे। वो पागलों की तरह चल रही थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। जब सुनसान सड़क पर पहुँचे कांच की बोतल उसके आगे टूटी तो बहती आंखों से उसे होश आया।
اس نے آس پاس دیکھا، وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے فل نشے میں دھت۔ مہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تو سڑک پر گاڑی لے کر نکلا تھا، نہ جانے کہاں ہوگا، مگر وہ کیوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل دی تھی؟ صرف ہمدردی کی وجہ سے؟ وہ اور کتنا جھوٹ بولتی، وہ اس شفاق شخص سے محبت کرنے لگی تھی۔ لڑکوں کو دیکھ مہا کی روح کانپ اٹھی جو اس کی جانب آ رہے تھے۔ مہا نے بھاگنا چاہا تو پاؤں شل ہوتے محسوس ہوئے، لیکن ہمت کرتے وہ بھاگنا شروع ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا تو لڑکھڑا کر وہیں گر گیا، جبکہ 2 لڑکے کچھ ہوش میں تھے، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مہا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ عزت جس کی دہائی وہ اپنے ہی شوہر کو دیتی تھی، آج اس عزت کے پیچھے درندے لگے تھے۔ وہ سرپٹ بھاگ رہی تھی، لیکن پیٹ میں شدید درد بھی ہونے لگا تھا۔ زخم تو بھر رہا تھا، لیکن زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اب درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جب پیچھے سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی، مہا نے خوف سے سہمتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ خود کی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ تو اس آدمی نے اسے بتا دیا تھا کہ میم روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی ہیں، تبھی وہ پاگل ہوتا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب شعلہ جوالا بنا اسے گھورتے گاڑی سے نکلا تھا۔ مہا نے اس کے شفاق روپ کو دیکھا۔ اس نے 2 لڑکوں کو گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ مہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ مہا تک پہنچتے اسے شدید غصے سے گھور رہا تھا۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ دل سوچ کر ہی تڑپ اٹھاتا۔ دماغ ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ وہ شدید غصے میں ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مہا اسے اتنا غصے میں دیکھ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟ ہاں، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، میرے معاملات سے دور رہو، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ضبط کے باوجود وہ دانت پیسے مہا کا بازو غصے سے دبوچے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ چیخا۔ جواب دو، کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں آئی میرے پیچھے تم؟ اس نے بازو پر جھٹکا لگاتے وہ لب بیچے غرایا۔ مہا نے خوف سے لبریز آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ میں اس کی سرد لہو چھلکاتی آنکھوں میں دیکھ مہا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بہت پارسا بن رہی تھی تم، میرے سامنے بہت عزت کی باتیں کر رہی تھی، یہاں کیوں گھوم رہی تھی؟ اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ لوگ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتے۔ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتے وہ حقارت بھری نظروں سے مہا کو دیکھتے پھنکارا۔ غصے سے ماتھے پہ 3 بل نمودار ہوئے، وہی جبڑے بیچے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے مہا نے نم آنکھوں نم تکلیف دہ نظروں سے مقابل شخص کو دیکھا۔ کتنے سخت الفاظ بولتا تھا وہ شخص، لیکن سچ بول رہا تھا، جسے سن کر مہا کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں یہاں تمہاری وجہ سے آئی تھی، گولی لگی تھی تمہیں، مہا روتے ہوئے زکام زدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بولی، ساتھ بری طرح گال رگڑے۔ شاید ہی کسی نے آج تک اس سے اس سخت لہجے میں بات کی ہو جب تک کہ یہ ڈیڈلی گینگسٹر اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا میرے پیچھے آؤ، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ ہمدردی مت کرو۔ انگلی اٹھائے وہ اسے کرخت نظروں سے دیکھتے وارن کر گیا۔ وہ رات کے اس پہر سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے۔ سرد ہوا نے مہا کی روح کو کپکپا دیا۔ کچھ سامنے والی کی سرد برفیلی نظروں کا کمال تھا کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ مجھ سے محبت کرنے کی جرات مت کرنا، میں برباد کر دوں گا تمہیں، تم پچھتاؤ گی اپنے جذبوں کی توہین پر۔ مہا جمشید خان اس کی کانچ آنکھوں میں جھانکتے وہ سرد ترین لہجے میں خطرناک تاثرات لیے بولا۔ مہا کے لب دھیرے سے پھڑپڑا اٹھے تھے۔ مہا خان ساکت سی اس کی آنکھوں میں اترتی شفافیت کو دیکھنے لگی۔ وہ کیسے سب جان جاتا تھا؟ وہ ایسی باتیں بھی جان گیا تھا جنہیں مہا جمشید خان نے خود سے بھی چھپا رکھا تھا، وہ جذبے جنہیں وہ خود بھی جھٹلا رہی تھی۔ سرد موسم میں زور سے بادل گرجے تھے اور چھم سے بارش کی بوندیں زمین پر اترتی ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے گئیں۔ ہاں کرتی ہوں محبت، محبت کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ چیخی تھی شدید تکلیف میں۔ دل اب تو جذبے چھپاتے تھک گیا تھا۔ تبھی گرم سیال کے ساتھ سچ بھی باہر نکل آیا۔ ماہر نے اسے دیکھا، بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو کر ماہر رانا کے دل کو عجیب ہی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔
محبت کرنا گناہ نہیں، محبت مجھ سے کرنا گناہ ہے۔ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ بولا تو لہجے میں درد تھا، کرب تھا۔ مہا کو وہ خود کے قریب آنے سے روکنا چاہتا تھا، جانے انجانے میں وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے ہر خسارہ قبول ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ ماہل کا دل تیزی سے دھڑکا، بارش نے زور پکڑا تھا، وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ مہا رو رہی تھی جبکہ وہ اس کے جذبوں کو بے لگام کر رہی تھی، جن جذبوں سے وہ نظریں چرائے گھوم رہا تھا۔ مت کرو مہا ایسا، بہت پچھتاؤ گی۔ پانی کی بوندوں نے گرتے اس کے بے قابو ہوتے جذبات کو مزید بے لگام کیا تھا، جبکہ مہا اس کے گرد اپنے حصار مزید تنگ کر گئی۔ اس کی آنکھ سے خاموش بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے منظور ہے، وہ چہرہ اوپر اٹھائے اس کی سرخ پڑتی نظروں میں دیکھتے بولی تھی۔ ماہل نے خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ سختی سے لب بیچ گیا۔ وہ لڑکی معصومیت میں بھی بہت چالاک نکلی تھی۔ پہلے اس کے سینے میں جذبات جگائے، اب وہ اسے خود کے قریب آنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماہل نے سختی سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ مہا نے درد آنکھوں میں بھرے اس ظالم دیو کو دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ تم جل جاؤ گی مہا، خاک ہو جاؤ گی تم۔ وہ نظریں اس کے دلکش سراپے پر سے ہٹائے سخت لہجے میں بولا۔ مہا سر جھکائے رونے لگی تھی، وہ رو رہی تھی اور ماہل کو وہ آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ دل شدت سے تڑپ اٹھا تھا اسے چھو کر محسوس کرنے کو، لیکن وہ تو صدا کا ٹھہرانا پرست مغرور بادشاہ کہاں دل کو اجازت دے رہا تھا۔ وہ دل بہت ظالم ہے، کسی کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے۔ اسے کہاں پتہ تھا سامنے والا بے حس ہے۔ وہ آنکھیں رگڑتے بولی تھی، اس کا خوبصورت وجود ہولے سے لرزنے لگا تھا۔ آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف چپکی ہوئی تھی۔ لے لیں بدلہ آپ، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی ماہل۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھ گئی، وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بنے، صحرا میں بارش بنے، وہ گزر گئی اپنے حصار چھوڑ کر۔ اس کے بازو کی نرماہٹ وہ اب بھی اپنے قریب ہی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جا کر خاموشی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنسو بے آواز بہنے لگے تھے۔ وہ مٹھیاں بیچے چلا آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ دل بوجھل ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کا تمنائی ہو رہا تھا، دل گڑگڑا رہا تھا اسے پانے کو۔ وہ لب بیچے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ گاڑی چلانے لگا۔ مہا کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھیں۔ پہلی محبت، دل میں پیدا ہونے والا انوکھا سا جذبہ، اچھوتا سا احساس جو اب مقابل کی مہربانی کے چلتے مرنے لگا تھا، مرجھانے لگا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رونا بند کرو، وہ جبڑے بیچے اس کی ہچکیاں کھاتے وجود کو دیکھتے بیزار لہجے میں بولا۔ مہا نے سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی سفاک تھا؟ کیا ماں خان نے ایک غلط انسان سے محبت کی تھی؟ کیا بدلے کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ کیوں گلا گھونٹ کر مار دو گے مجھے؟ وہ آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ ماہل نے ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھا، دل ایک دم تڑپ گیا تھا۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلانے لگا تھا۔ گھر کے آگے 30 سیکنڈ گاڑی روکی، گیٹ تیزی سے کھلا۔ اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور مہا جلدی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اسی کمرے میں چلی گئی جس کمرے میں وہ تیار ہوئی تھی۔ پیچھے وہ لب بیچے نیچے بنے ایک روم میں داخل ہو گیا، الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں بند ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا، اس سے بھی زیادہ اپنا دل کوئلوں پہ جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیا ہے ہرشر؟ کوئلوں پہ جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہوتے باہر نکلا، آئینے میں خود کو دیکھا اور ایک خوبرو وجاہت کا شاہکار مرد تھا۔ وہ لڑکی حسن میں اپنی مثال آپ۔ کیا الیگزینڈر کو محبت کرنے کا حق نہیں تھا؟ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو کیا اظہار کرنے کا حق نہیں تھا اسے؟ وہ بیڈ پر آتے، لائٹ بند کرتے لیٹ گیا، بار بار کروٹیں بدلنے لگا تھا۔
دل بہت بے چین ہو رہا تھا، آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، بالوں میں شدید بے چینی سے انگلیاں چلائی تھی۔ چین، سکون سب تباہ ہو گیا ایک لمحے میں، کچھ لفظوں کی وجہ سے، اس کے اظہار کی وجہ سے، اس نازک وجود کی وجہ سے۔ سائیڈ ڈرا سے سگریٹ نکال کر سلگاتے لبوں میں دبائی۔ وہ آج پہلی بار سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سگار لبوں میں دباتا تھا، لیکن آج سگریٹ اس کے لبوں پہ تھی۔ ایک، دو، پھر تین۔ اس نے کئی سگریٹ پھونک دی، لیکن دل کا سلگنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا شدید بے چینی میں۔ یہ تم نے کیا کیا بٹر فلائی؟ وہ گہری سانس بھرتے بولا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی اسمیل پھیل گئی تھی۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دل بہت تیز رفتاری سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے سگریٹ غصے سے پھینک دی۔ بیڈ سے اترتے وہ کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں واضح ہو رہی تھیں۔ وہی ڈیڈلی گینگسٹر کو پہلی بار سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پہلی بار دل بے چین تھا۔ وہ لب بیچے بالکنی میں آتا واپس سے سگریٹ سلگا گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو منجمد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا جسم تپ رہا تھا۔ کہا بھی تھا میں نے تم پچھتاؤ گی، سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے تصور کرتے ہنکار بھرتے بولا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، بارش اب بند ہو چکی تھی، لیکن موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے ہٹا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ غصہ سر پہ سوار ہوا تھا۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ مٹھیاں پیچھے بڑبڑایا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، اس کی نظر کمرے کی طرف اٹھی، قدم کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا، دل اندر جانے کو بول رہا تھا اور دماغ پلٹ جانے کو۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، بے ساختہ نظر بیڈ پہ گئی۔ وہ کمفرٹر اوڑھے اس کا سکون برباد کیے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب بکھرا ہوا تھا، مٹھیوں میں کمفرٹر دبائے وہ کسی بچی کی مانند سو رہی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ پاگل ہوتے دل کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا تھا، بالکل اس کے پاس۔ تم خود تو جلنے کی خواہش مند ہو، تم نے مجھے بھی گھسیٹ لیا بٹر فلائی۔ وہ اس کے معصوم چہرے پہ نظریں جمائے بولا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ دل سکون حاصل کرنے کے بجائے مزید بے چین ہو گیا۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے چہرے پہ ہر نقش کو لبوں میں عقیدت سے چھو گیا۔ دل میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے، سکون ہی سکون تھا۔ مگر وہ ہیزل گرین آنکھیں کناروں سے سرخ پڑنے لگیں، وحشت سے اس کے دل پر قبضہ جمانے لگیں۔ تم مجھ سے زیادہ خطرناک ہو، میں لوگوں کو مار دیتا ہوں، تم ایڈکٹ بنا لیتی ہو، عادت لگا دیتی ہو، تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی پلکوں پہ انگلی پھیرتے، مدھم سرگوشی کرتا، بوجھل لہجے میں بولتا، کان پہ جھکتے سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ وہاں کسمسائی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، آہستگی سے اس پہ چھاتے اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ وہاں کو خود پر بوجھ محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اب کون سی مصیبت تھی جس نے اسے اٹھا دیا؟ اور وہ مصیبت تھی الیگزینڈر، ڈیڈلی گینگسٹر، ایک کلر۔ اس نے خود پر جھکے وجود کو دیکھا، دل ہولے سے لرز گیا تھا۔ جلتا سا لمس محسوس کرتے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہاں کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا، سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ سلگتے لب اپنی گردن پر محسوس ہوئے تو جان حلق میں اٹک گئی۔ تمہاری ہی وجہ سے میری وحشتوں میں اضافہ ہوا بٹر فلائی، اب نہیں سہنا بھی تمہیں ہی پڑے گا۔ میں نے کہا تھا نا مت کرو مجھ سے محبت، اب بھگتو۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اسے گردن سے پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنی ہیزل گرین آنکھیں اس کے حیرت سے ڈوبے چہرے پہ رکھتے گمبھیر سے لہجے میں سرگوشی کر گیا۔ اس کے لہجے میں دھونس تھی۔ وہ نظریں وہاں کے لرزتے
नरम व गदास लबों पर जमी थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? वो अटकते लहजे में उसकी सांसों की तपिश अपने लबों पर महसूस करते घबराहट से तर आवाज़ में बोली, आदत तो हो गई है ना बटरफ्लाई, ऐसी आदत जिसकी बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। नशा सा महसूस होता है मुझे तुम्हारा। वो उसके लबों को शिद्दत से छूते बोला, वहाँ को अपनी वहशतों से मिलवाया गया था। वहाँ को अपनी सांसें कम होती महसूस हो रही थी, धड़कनें अब शोर मचाने लगी थी। वो आहिस्तगी से अलग हुआ। मेरे वजूद में एक हिस्सा तुम्हारा है, मेरे सीने में जो ये धड़क धड़क पागल हो रहा दिल है ना, वो तुम्हारा है। तुम्हारी ही वजह से तो पागल हो रहा है। उसके कंधे पर नरमी से लिम्स छोड़ते वो निहायत नरम मगर सद लहजे में बोला, वहाँ को अपना दिल हथेली में महसूस हुआ। जब तक मेरा वजूद है तब तक तो ये दिल तुम्हारा है, और तब तक ये दिल सिर्फ दिल धड़कने का, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। उस कान में सरगोशी करते वो वहाँ के चेहरे पे खौफ के बजाय गुलाबी बिखर गया। माहिल ने उसके चेहरे को देखा जो सुर्ख नारी हो रहा था। उसने झटकते उसकी नाक को लबों से छुआ। मुझे समेट लो वहाँ, मैं टूट के बिखर रहा हूँ। मेरी आंखों में पानी की परित चढ़ गई। महा ने शदीद गुस्से से उसे देखा और कब ज़्यादा नजरों से उसे देख रहा था। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, हमेशा करती रहूँगी अपनी आखिरी सांस तक। वो उसके सीने में मुँह छुपाए बोली। माहिल ने उसकी गिर्द हिसार खींचा था। दिल में सुकून सा उतरा था। वो उसके सीने में मुँह छुपाए बोली। माहिल ने उसके गिर्द हिसार खींचा था और दिल में सुकून सा उतरा था। महा के चेहरे पे शर्म व मुस्कुराहट फैल गई। वो उसकी आदत से वाकिफ था। मोहब्बत बस एक कदम की दूरी पे थी। महा को यकीन नहीं था उसे एक कदम खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर देगी। अपनी बात याद रखना बटरफ्लाई। वो उसके माथे पे निम छोड़े, फिर चेहरे के हर नकुश को छूते, आखिर में थोड़ी पे दांत गाड़ते बोला। महा ने घबराहट में उसे देखा। आंखों में वहशत लिए उसे देख रहा था, आंखों में अधूरापन लिए उसे उससे मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद हुआ उसे देख रहा था। महा के दिल की धड़कनें मुधम पड़ने लगी थी, हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। उसने शर्ट उतारते दूर उछाली। वो काली घटा की मानंद उसे अपने आगोश में ले गया, अपनी सारी वहशतें महा को सौंप दी। वो मोहब्बत और नरमी से उसके हर नकुश को छूने लगा। महा ने घबरा कर उसके सीने में मुँह दिया। रात बीत रही थी और वो उसे खुद में मुकम्मल उलझा रहा था। मुंह फुलाए वो घूम रही थी। वो मुकम्मल उसे नज़रअंदाज कर रहा था, ऐसे जैसे उसे जानता ही ना हो। तैयार होकर बाहर निकल जाना, कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ जाना, फिर लड़कियों के नाम पुकार कर उनसे बातें करना। अब भी वो सोफे पे बैठी थी, मुंह फुलाए। पेपर होने में थोड़े दिन रह गए थे और पढ़ाई में ज़रा दिल नहीं लग रहा था। वो सामने लैपटॉप गोद में रखे कुछ टाइप कर रहा था। सुबह के 7 बज रहे थे। दांत पीसते उसे अपनी हेजल आंखों से घूर रही थी, जैसे सालिम निकल जाएगी। मनहूस मारे, काला मुंह, नीले पैरों सबके वो मुंह फैलाए बड़बड़ाई। उसकी बड़बड़ाहट साफ उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। वो लब दबा गया, चेहरा हंसी जब्त करने की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा। आंखों में चमक दौड़ गई। मैडम जल रही थी लेकिन बता नहीं रही थी। हाँ हेलो रानिया जी, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे।
موبائل کان سے لگائے وہ سنجیدہ آواز میں بولا۔ آج آرزو کا ٹیسٹ تھا، تبھی کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ کالج جانے سے پہلے تھوڑا پڑھ ہی لے، اب سارا دھیان بڑھ گیا۔ اب دھیان کسی کتابوں میں لگتا جب من پسند شخص سامنے بیٹھے کسی اور سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہو۔ جی میں آج آپ کے گھر آؤں گا جی، مجھے یہ کہنا تھا، مجھے کھیر پسند ہے۔ میں نے رفیق انکل سے سنا ہے آپ کھیر بہت اچھی بناتی ہیں، میرے لیے وہ بنا دیجیے گا۔ وہ مسکرا کے بولا۔ آرزو نے غصے سے مٹھیاں بیچے لبوں پہ جمائی، غصے سے دماغ پھنک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، کیسے فرمائش کر رہا تھا۔ اس نے بہت زور سے کتابیں ٹیبل پہ دے ماری، جس سے دانیال نے سر اٹھا کر چونک سے دیکھا۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی جلتی کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اس نے لب دباتے کندھے اچکائے تھے۔ چلو کھیر تو کھانے کو ملے گی نا، وہ دل میں سوچ کر رہ گیا۔ اس کا خود کے لیے پازیٹیو ہونا خان کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ منہ بنائے نیچے کچن میں آ گئی، جہاں نور بیگم کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ وہ منہ پھلائے وہیں کھڑی ہو گئی، دل اندر سے اداس ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہیں بڑی ماما؟ وہ گہرا سکون بھرتے اداسی بھرے لہجے میں بولی۔ نور بیگم نے پلٹ کر اس کی اداس شکل کو ملاحظہ کیا۔ یقیناً پھر سے لڑائی ہوئی ہوگی۔ ان کے بیٹے بہو کے درمیان یہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دانیال کے لیے کھیر بنا رہی ہوں، اسے بہت پسند ہے نا، کافی دنوں سے بنائی نہیں کہہ رہا تھا وہ۔ نور بیگم مسکرا کر بولی۔ آرزو نے برا سا منہ بنایا اور کھیر سے اسے بے اختیار اس کی فون پر رانیہ سے کی گئی فرمائش یاد آ گئی۔ وہ منہ پھلائے سلپ پر بیٹھ گئی۔ بڑی ماما میں بھی ہیلپ کروں؟ عام سے لہجے میں انہیں دیکھتے بولی۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اسے تو کچھ خاص بنانا بھی نہیں آتا تھا، تبھی وہ کسی اور سے ہی فرمائش کرتا۔ اسی بہانے وہ سیکھ بھی لے گی، ورنہ وہ یوں باہر ہی کھیر کھاتا رہے گا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، نور بیگم کے جواب نے اسے خیالی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ مسکراتے اسبات میں سر ہلا گئی، پھر سلپ سے ٹک چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ اچھا مجھے وہ چاول پکڑاؤ، نور بیگم چاولوں کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ آرزو نے اسبات میں ہلاتے چاول انہیں پکڑائے، جنہیں انہوں نے دودھ میں ڈال دیا تو وہ شوق سے کھڑے سب دیکھ رہی تھی۔ آخر سیکھنا جو تھا، کھیر باہر نہ کھائی جائے، یا ہے یہ جلن بھی بہت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آرزو بیٹا چینی پکڑاؤ۔ وہ اپنے ہی خیال میں گم تھی کہ دانیال نہایت خوش ہوگا جب اسے پتہ چلا کہ اس نے بھی مدد کی ہے کھیر بنوانے میں۔ آرزو نے اسبات سر ہلاتے پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ چینی اٹھا کر نور بیگم کو دی۔ تھوڑی دیر بعد کھیر بن گئی تھی۔ چھوٹی بیٹی دانیال کہہ رہے ہیں ان کا ناشتہ آج کمرے میں لے آئیے گا، فیروزہ کچن میں آتی بولی۔ آرزو نے اسبات میں سر ہلایا، پھر ناشتہ بنتے ہی اس نے کھیر بھی ٹرے میں رکھ لی۔ آرزو مجھے وہ دو، آج میں اپنے بیٹے کو خود کھیر کھلاؤں گی۔ کب سے بول رہا تھا مجھے، نور بیگم اس کے انداز اور مجھے نور بیگم اور آرزو لاؤ مجھے دو، آج میں اپنے بیٹے کو خود کھیر کھلاؤں گی۔ کب سے بول رہا تھا مجھے، نور بیگم اس کے ہاتھوں سے ٹرے لیتی بولی۔ آرزو نے انہیں ٹرے پکڑائی اور خود ان کے پیچھے چلی گئی۔ کمرے کے سامنے جاتے نور بیگم ہلکی دستک کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ آرزو بھی پیچھے تھی، کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ نور بیگم کو دیکھتے دانیال نے لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ میں نے آج کھیر بنائی ہے تمہارے لیے، نور بیگم نہایت خوشی سے بولی۔ کھیر کے نام پہ دانیال نے ایک نظر کچھ فاصلے پہ کھڑی آرزو کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
بہت شکریہ ماما، میرا بہت دل کر رہا تھا۔ وہ آرزو کو دیکھتے جتاتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے منہ بنایا۔ نور بیگم نے سب سے پہلے کھیری اٹھائی، چمچہ بھرتے دانیال کی جانب کی، جسے اس نے آرزو کو باور کرنے والی نظروں سے دیکھتے منہ میں رکھا۔ ایک دم ہی اسے اپنے منہ کا ذائقہ جاتا محسوس ہوا۔ کھیر میں چینی نہیں، نمک تھا۔ کڑوا پن منہ میں گھلتا محسوس ہوا۔ نور بیگم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آرزو نے آئیبرو اٹھائے، سینے پر بازوؤں کو باندھا۔ کیسی بنی ہے بیٹا؟ نور بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ سوالیہ ہوئی۔ دانیال نے بامشکل کھیر گلے سے نیچے اتاری۔ وہ آفت کو دیکھنے لگا، پھر ماں کو دیکھا۔ صبح انہوں نے اس کے لیے کھیر بنائی تھی، اب وہ ماں کا موڈ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ارے بڑی ماما، تھوڑی اور کھلائے، اتنی جلدی کیسے پتہ چلے گا کہ کیسی بنی ہے؟ اور کھلائے؟ آرزو قریب آتے آنکھوں میں چمک لیے بولی تو نور بیگم نے اثبات میں سر ہلاتے چمچہ بھر کر دانیال کی جانب بڑھایا۔ اب نہ وہ کھا سکتا تھا، نہ منع کر سکتا تھا۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی والا حساب ہو گیا۔ کڑوا گھونٹ بھرتے اس نے نمکین کھیر کا چمچہ منہ میں رکھ لیا، ایک، دو اور پھر تیسرا۔ ابھی آرزو ہونٹوں کو باہم دمائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت شوق تھا نا کھیر کھانے کا، اب کھائے کھیر، وہ بھی اسپیشل بیوی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی۔ تبھی اس نے چینی کی جگہ دانے دار نمک دے دیا تھا، اور بس نور بیگم نے بھی کھیر چیک نہیں کی، اس کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ کیسی بنی ہے دانیال؟ میں نے اسپیشل ہیلپ کی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ نور بیگم نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما اور اثبات میں سر ہلایا۔ بہت میٹھی، دانیال اسے دیکھتے بولا۔ وہ جان گیا تھا کون سی اسپیشل ہیلپ ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ لو دیتی جذبوں کی آنچ بھی تھی۔ آرزو نے نظریں پھیر لی۔ نور بیگم کھیر کی کٹوری واپس ٹرے میں رکھتے باہر جانے لگیں۔ جب آرزو بھی ان کے ساتھ ہی لپکی، دانیال نے بیڈ سے اٹھتے اس کی کلائی دبوچی۔ میرے کپڑے نکال دو، آفس جانا ہے مجھے، وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ نور بیگم نے پلٹ کر دیکھا، انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئیں، جبکہ اس کی جلتی انگلیاں آرزو کو اپنی کلائی جلاتی محسوس ہوئیں۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ آرزو نے بامشکل ڈرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں کے سرخ گوشے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھیر تو کھلا دی تم نے وائٹ روز، لیکن میٹھا تھوڑا کم تھا، وہ تو پورا کر دو۔ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کرتے شدت سے اس کی نازک لبوں پہ جھکا۔ آرزو کی آنکھیں متحیر ہوئیں، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، جبکہ وہ پوری شدت سے اس کی سانسوں کو دسترس میں لے گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آرزو کی کمر پہ رینگ رہی تھیں۔ جب سانس کم ہوتا محسوس ہوا تو آرزو نے اس کی شرٹ کو جھٹکا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ بے شرم ہیں آپ، وہ سرخ اناری چہرہ لیے بوکھلاہٹ چھپانے کو سر جھکائے بولی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ تمہارے معاملے میں بہت زیادہ، وہ اس کی شرم سے لرزتی پلکوں کو دیکھتے سکون طاری کرتے لہجے میں بولا۔ تمہارے معاملے میں ہر چیز میں آخری حد پہ کھڑا ہوں وائٹ روز، چاہے وہ بے شرمی ہو، عشق ہو یا نفرت۔ وہ اس کے کان کے قریب مسمائر کرتی آواز میں سرگوشی کرتا اس کے چہرہ دہکا گیا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی، شرم سے پاؤں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کہ انکار کے ڈر سے وہ اظہار نہیں کرتی، پیار تو کرتی ہے مگر اقرار نہیں کرتی۔ جب سے سنا ہے اس لڑکے کو سادگی پسند ہے، تب سے ایک لڑکی سنگھار نہیں کرتی۔ تمہارے معاملے میں بہت زیادہ، وہ اس کے شرم سے لرزتی پلکوں کو دیکھتے سکون طاری کرتے لہجے میں بولا۔ تمہارے معاملے میں ہر چیز میں آخری حد پہ کھڑا ہوں وائٹ روز، چاہے وہ بے شرمی ہو، عشق ہو یا نفرت۔ وہ اس کے کان کے قریب مسمائر
کرتی آواز میں سرگوشی کرتا اس کا چہرہ دہکا گیا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ شرم سے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا کہ انکار کے ڈر سے وہ اظہار نہیں کرتی۔ پیار تو کرتی ہے مگر اقرار نہیں کرتی۔ جب سے سنا ہے اس لڑکے کو سادگی پسند ہے، تب سے ایک لڑکی سنگھار نہیں کرتی۔ وہ حصار کھینچے سحر زدہ سی آواز میں بولتا، اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا۔ شرم سے گال مزید دہک اٹھے تھے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا۔ وہ حصار کھینچے سحر زدہ سی آواز میں بولتا، اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا۔ شرم سے گال مزید دہک اٹھے تھے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا۔ وہ شخص اس کا ہے اور وہ فقط اس کی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے ہوتی سیدھا اس کے چہرے پہ پڑی تھی۔ وہ یوں ہی 2 منٹ لیٹا رہا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نظر ساتھ لیٹے وجود پہ ٹھہر سی گئی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے نیند میں تھی، چہرے پہ سکون بکھرا ہوا تھا۔ ماہل نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ اس کا ہر درد اس نازک اندم لڑکی نے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ آہستگی سے کروٹ لیتے اس نے اپنی بٹر فلائی کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ایک سلگتا لمس اس کی پیشانی پہ چھوڑ دیا۔ بٹر فلائی، ہم دونوں وہاں کھڑے ہیں جہاں بربادی ہم سے 1 قدم کی دوری پر ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے، کان کی لو کو لبوں سے کاٹتا اس کے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب ٹیبل پہ پڑا موبائل زور و شور سے بجنے لگا تھا، اس کے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ اس کے پاس سے اٹھتے اس نے موبائل اٹھا کے کان کو لگایا۔ اور کتنی دیر تک انہیں پکڑ کر رکھنا ہے؟ دوسری جانب سے قاسم تھا۔ وہ بہت بیزار لہجے میں بولا تھا۔ ماہل نے پیچھے مڑ کر ایک نظر سوئی ہوئی ماہا پر ڈالا تھا۔ وہ لب بیچ گیا، آنکھوں میں سرد پن ٹھہر گیا۔ آ رہا ہوں۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے موبائل بند کرتے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، بازو پر بندھی پٹی کو اگنور کرتے وہ فریش ہوا۔ کالے کپڑوں میں اس نے سر پر ہیٹ رکھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے گیا، پھر ہال سے گزرتا باہر لان کی طرف آیا۔ ایک سائڈ آتے اس نے قاسم کو دیکھا جو سر جھکائے لب دبائے کھڑا تھا۔ کیا تکلیف پڑ گئی تھی؟ وہ لب بیچے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ قاسم نے آنکھوں سے پاس درخت سے بندھے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ وہ وہی آدمی تھے جنہوں نے کل رات حملہ کیا تھا۔ کچھ تو مارے گئے، بس وہ 2 آدمی بچ گئے تھے۔ ایک ہی سوال پوچھوں گا، کس نے بھیجا تھا؟ وہ لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا۔ آدمی درخت کے ساتھ بندھے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ خوف کی لکیریں پھیل گئیں۔ نواب خاور کے بڑے بھائی نے، ان میں سے ایک آدمی لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کوشش اچھی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ مجھے مار سکے، نہایت نرمی سے وہ بولا تھا۔ قاسم نے چونک کر اس کے سکون دیتے نرمی بھرے لہجے پہ اسے دیکھا۔ الیگزینڈر نے لانگ کوٹ سے ہاتھ باہر نکالا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھی۔ اس نے درخت سے بندھے دونوں آدمیوں پہ فائر کر دیا۔ ہوا میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ آہ! وہ چیخی تھی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے الیگزینڈر کو کسی کو مارتے دیکھا تھا۔ ماہا نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑی تھی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماہا نے منہ بسورا۔ وہ اٹھی اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ باہر آتے وہ الیگزینڈر کو ڈھونڈتے ساتھ گھر کو دیکھتے چل رہی تھی۔ گھر کافی خوبصورت تھا۔ جب قدم باہر نکالتے وہ رک گئی۔ سامنے ہیڈ کو دیکھتے وہ سمجھ گئی وہ الیگزینڈر ہی تھا، لیکن جب اس نے آرام سے 2 آدمیوں پر گولی چلائی، ماہا کو اپنی سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دانت پیستے بولا۔ ماہا کے جسم پہ خوف پھیل گیا، جسم کپ کپانے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا، ایک بار پلٹ کر قاسم کو دیکھا، جس کا مطلب سمجھتے وہ لاشوں کو ٹھکانے لگا نہ تھا۔ ماہا کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ اب بھی شفاف تھا۔ تم نے مار دیا ان لوگوں کو؟ کیوں؟
ماں حیرت سے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے بیزار نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوش تھی وہ۔ اس نے تو سوچ لیا تھا وہ اسے ان سب چیزوں سے روک لے گی، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، لیکن اس کی خوشی کی پہلی صبح ہی اس کے شوہر نے کسی کی جان لے لی تھی۔ اس نے مجھے مارنا چاہا تھا، اور جو مجھے تکلیف دے میں انہیں بس ایک ہی چیز ریٹرن کرتا ہوں، موت، وہ سکون آمیز لہجے میں بولتا، ریوالور واپس لانگ کوٹ میں رکھ گیا۔ ماں حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی، جب اس کے جواب کی توقع نہ ہو اسے الیگزینڈر سے۔ وہ دھیرے سے ہنسا، وہ مسکراہٹ دل و روح گھائل کرنے والی تھی۔ ماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر ہیٹ اتار کر بازو ہلکے سے کھول کر ذرا سا جھک داد وصول کی۔ ماں سانس روکے اس کے کیے گئے عمل کو دیکھنے لگی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی۔ وہی جملہ اس کے انداز پر ماں کو جھرجھری سا آئی تھی۔ الیگزینڈر کے کچھ فاصلے سے قاسم کی آواز ابھری۔ جب ہیٹ واپس رکھتے اس نے ہنکار بھرا۔ قاسم تذبذب کا شکار کھڑا تھا، وہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ باہر کمشنر کھڑا ہے، قاسم تھوک نگلتے مدھم سی آواز میں بولا۔ ماں نے مین گیٹ کی جانب دیکھا، وہ شدید خوف میں مبتلا تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب الیگزینڈر نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ کدھر؟ بٹر فلائی اجازت نہیں لو گی شوہر سے؟ وہ آئیبرو جھکا کر بولا، ساتھ ایک انگلی اس کے گال پر گھماتے سہلانے لگا۔ ماں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ مجھے ملنا ہے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ لہجے میں آہستہ آہستہ خوف پھیلنے لگا۔ الیگزینڈر نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ سسر جی بہت چالاک ہیں، مجھ تک ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دیری سے۔ خیر قاسم انہیں باعزت اندر لاؤ، وہ روبدار لہجے میں بولا، ساتھ ماں کی کلائی پکڑتے اسے کھینچتے اندر لے آیا۔ ہال میں رکھے صوفے پر اسے بٹھائے، وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ ماں شدت سے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ بٹر فلائی جو بھی بات کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اس کے کندھوں پہ بازو پھیلائے اسے خود کے ساتھ لگائے بولا تھا، کوئی اور وقت ہوتا تو ماں کو خوشی کا احساس ہوتا، لیکن اس وقت وہ اسے 2 لوگوں کو مارتے دیکھ چکی تھی۔ خوشی تو دور کی بات، اب ماں کے لبوں سے بے چینی سے سسکی نکلی۔ الیگزینڈر نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے ہی دروازے پر جمشید خان کھڑے تھے، آنکھوں میں غصہ بھرے۔ وہ قدم اٹھاتے آگے بڑھے اور سامنے رکھے ایک صوفے پر خود ہی بیٹھ گئے۔ ماں نے الیگزینڈر کی طرف دیکھا جس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ کہیے سسر جی، کوئی کام تھا کیا؟ وہ آئیبرو جھکا کر بولا۔ جمشید خان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں نے اپنے بابا کو، میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، وہ روکھے لہجے میں بولے۔ ماں نے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، اور میری اجازت کے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ چلے چھوڑیے، اسی سے پوچھ لیتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ الیگزینڈر نے ماں کے کندھے سے بازو ہٹایا اور رخ اس کی جانب کیے اسے دیکھا۔ بٹر فلائی، جانا چاہتی ہوں مجھے چھوڑ کر؟ وہ آئیبرو اٹھا کر سرد لہجے میں بولا۔ ماں کو سمجھ نہ آئی وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا اسے دھمکی دے رہا تھا۔ بابا، وہ بولتے بولتے رک گئی۔ جب الیگزینڈر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اسے اپنے دل کی رفتار مدھم ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے چھوڑ کر گئی تو ہمیشہ کے لیے جاؤ گی، میں واپسی کے راستے ابھی اسی وقت بند کر دوں گا۔ سرد سا لہجہ دھمکی آمیز یا دھونس سے بھرا۔ ماں کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اس نے سر گھما کر باپ کو دیکھا، وہ سخت غصے سے الیگزینڈر کو دیکھ رہے تھے۔ ماں جانا چاہتی تھی، سب سے ملنا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر کی بات نے اس کے دل کو بے چین کر دیا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ چلی گئی تو وہ یہاں واپس نہیں آ سکے گی۔ ماں، تم آؤ میرے ساتھ، جمشید خان صوفے سے اٹھتے درست لہجے میں بولے۔ ماں نے الیگزینڈر کو دیکھا، اس نے اس کا چہرہ آزاد کر دیا۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سگریٹ سلگاتے اس نے اپنا میوزیکل لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی اور لبوں میں دبا لی۔ ماں عجیب کشمکش میں تھی۔ بابا، مجھے نہیں جانا، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ جمشید خان نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔
وہاں یہ تم کیا بول رہی ہو بیٹا؟ تم یہاں رہنا چاہتی ہو اس شخص کے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے یہ کیسا شخص ہے؟ جمشید خان نے بیٹی کو بے یقینی سے دیکھتے جیسے الیگزینڈر کے بارے میں بہت کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، سن لیا نا، اب جائیں یہاں سے۔ الیگزینڈر کھڑے ہوتے، وہاں کو واپس خود سے لگاتے، کرخت لہجے میں روب سے بولا۔ جمشید خان نے بیٹی کو دیکھا جو نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بابا میں ٹھیک ہوں یہاں، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے خونخوار نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا، انہیں لگ رہا تھا ان کی بیٹی اس کے ڈر سے یہ سب بول رہی ہے۔ وہ لب بیچے وہاں سے نکل گئے۔ الیگزینڈر نے میز پہ رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ پھینکی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ نرمی سے بولتے اس کے آنسو صاف کر گیا۔ چلو تو میں بریک فاسٹ کرواؤں۔ اسی حصار میں لیتے وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، بس کچھ باتیں ایسی تھیں جنہیں وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، گہری راز کی باتیں۔ آرزو نے آنکھیں مسلتے جمائی روکی۔ آج اتوار تھا۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے الماری سے کپڑے لیے اور فریش ہونے واش روم میں بند ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ فریش تھی، باہر نکلی، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر کچھ سوچا کیوں نہ دانیال کو آج تنگ کیا جائے۔ وہ مسکرائی تھی جس سے گال کا گڑھا گہرا ہوا تھا۔ تیار ہوتی وہ باہر نکلی۔ ہال میں سب لوگ بیٹھے تھے، وہ کسی ضروری مسئلے پہ بات کر رہے تھے۔ کل سفیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تبھی دانیال ان کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر جب جمشید صاحب نے وہاں کے ٹھیک ہونے کی نوید دی جس سے صفیہ بیگم کو کچھ سکون آیا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی جس کے بارے میں جمشید صاحب بات کر رہے تھے۔ آرزو لب کاٹتے آگے بڑھی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے اگنور کر رہا تھا تاکہ اس کی دوری کا آرزو کو احساس ہو، لیکن یہاں تو آفت اسے چاروں شانے چت کرنے پہ تلی تھی۔ دانیال کی نظریں اس کے سراپے پہ ٹھہر گئیں، وہ لب دبا گئی۔ وہ اچھے سے تیار ہی اس کے لیے ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی۔ دانیال نے نظریں پھیری، اسے کافی زیادہ اگنور کر رہا تھا، کل سے اب ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے چہرے پہ سرد تاثرات سجائے، اس کے وجود سے نظریں ہٹا لیں۔ آرزو نے اسے گھورا جو اب صوفے پہ سرد تاثرات لیے بیٹھا تھا، اس کا دل بار بار بغاوت کر رہا تھا، اندر سوئے جذبات کو وہ تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ سنیں، آرزو کی پتلی سی باریک آواز پر دانیال نے سر اٹھا کر اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورا۔ جب لوگ ہال میں بیٹھے تھے، اس کے ایسے پکارنے پر ان کے چہروں پہ دبی دبی ہنسی ابھری۔ خان، آرزو پھر سے بولی۔ دانیال نے ضبط سے مٹھیاں بناتے ہاتھ باہم جوڑ لیے۔ اس نے آرزو کی طرف دیکھا جو صوفے کی پشت پہ کھڑی تھی۔ بابا، خان بابا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر سب نے دانتوں تلے لب دبائے تھے، جو خان کہنے کے چند سیکنڈ بعد بابا کہہ دیتی تھی۔ جی بابا، آپ ریسٹ کریں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دانیال اس پر سے نظریں ہٹاتے سامنے صوفے پہ بیٹھے سفیر صاحب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ خان، آرزو بلند آواز میں پھر سے اسے دیکھتے بولی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ علی نے کہا روکا۔ خان بابا کہاں ہیں آپ؟ وہ لب دبا کر بولی۔ اس کے گال کا گڑھا گہرا ہوا اور دانیال سفیر خان کو اپنا آپ اس میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا، اور اس کی شرارت صاف سمجھ میں آ رہی تھی، جو خان پکارنے کے بعد دانیال کو دیکھتے ہی بابا پکار دیتی تھی۔ جی آرزو بیٹا، خان بابا دروازے پہ کھڑے بولے۔ آرزو نے لب کاٹے۔ خان آپ کو سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ آرزو منہ بناتے بولی۔ خان بابا حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، اس نے کبھی اکیلا انہیں خان نہیں کہا تھا۔ کیا ہے؟ دانیال بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا، کچھ جذبات بوجھلتے ہو رہے تھے، اور وہ منہ پھاڑ سر جھاڑ انداز میں بولا۔ خان بابا مجھے کل کالج نہیں جانا، بس یہی بتانا تھا۔ آرزو دانیال کو مکمل نظر انداز کرتے بولی۔ خان بابا بیچارے سر ہلاتے پلٹ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، سب سے پہلا کہا آغا جی کا کہا گونجا، اور اس کے پیچھے باقی سب کا۔ دانیال کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ آرزو دانت نکال رہی تھی۔ خان، آرزو پھر سے بولی۔ دانیال اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آرزو اس کا ارادہ بھاپتے پیچھے کی جانب بڑھی۔
بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ٹیبل کے پاس سے گھومتا اب بھاگنے کیسے انداز میں اس کی جانب لپکا اور اتنی ہی پھرتی سے آرزو خان وہاں سے بھاگی۔ اب وہ آگے بھاگ رہی تھی اور دانیال سفیر خان اس کے پیچھے۔ وہ باہر نکل آئی تھی، اس کا کہا گونج رہا تھا۔ دانیال سفیر خان کو زج کرنے کا اب نہیں مزہ تھا۔ وہ پچھلے لان میں چلی آئی تھی، پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگ گئی، جبکہ دانیال کے قدم بھی آہستہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت بوجھل نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک چشمہ اس تک پہنچا، وہ ایک قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ آرزو دیوار کے ساتھ چپک گئی، جیسے دیوار میں ہی کہیں پیوست ہو جائے گی۔ بولو، سن رہا ہوں، اب سکون سے بولو۔ سحر کرتی مدھم گمبھیر آواز پہ آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جہاں خماری کا نشہ جھلک رہا تھا۔ آرزو خان کے گلے میں گلٹی ابھری تھی، جبکہ وہ بوجھل ہوتے، جذبات پر قابو کھوتے اس کے گداز ہونٹوں کو سہلانے لگا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کی ہیزل آنکھوں کو دیکھتے جھکتے اس کے لبوں کو نہایت نرمی و جذبات سے چھو گیا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ آفت کبھی باز نہیں آ سکتی تھی، وہ تو اسے اچھا خاصا اگنور کرنے والا تھا، لیکن ایسا کہاں ممکن تھا؟ دانیال نے اس کی کاجل لگی آنکھوں میں پھر سے جھانکا۔ کیا آنکھیں تھیں، ایک ساتھ سارے جذبات نچھاور کرنے کو مجبور کر دیتی۔ کشش رکھنے والی وہ گہری آنکھیں، سکون چین برباد کر دینے والی وہ آنکھیں۔ چاندی سونا ایک طرف، تیرا ہونا ایک طرف، ایک طرف تیری آنکھیں، جادو ٹونا ایک طرف۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے، گھمبیر لہجے میں سرگوشی کرتے، تپش بھری سانس کان پر چھوڑتا اس کے رخسار کو شدت سے چوم گیا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی۔ دانیال، مجھے پڑھنا ہے، اس کی بڑھتی گستاخیوں کو محسوس کرتے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ خان دھیرے سے مسکرایا۔ جب تمہارے فائنلز ہو جائیں گے پھر میں دیکھوں گا تم کون سا بہانہ لگا کر مجھے روکتی ہو۔ اس کی سرخ پڑتی گال کو دیکھتے وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائے، گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارتے بولا۔ آرزو نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ جاؤ، وہ خفگی سے اسے دیکھتے بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھی تو کچھ کہنا چاہا۔ جب وہ پلٹ گیا، آرزو بھی کندھے اچکاتے وہاں سے چلی گئی، لیکن گال اب بھی دہک رہے تھے۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی، تبھی لان کے چکر لگانے لگی۔ فائنلز نزدیک آ رہے تھے، ایسے میں وہ بہت کم کسی سے بات کر رہی تھی۔ مروہ سے بھی بس کالج میں بات ہوتی، وہ بھی پڑھائی کے متعلق۔ وہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن مجال ہے جو فارمولے اس کے ذہن میں جاتے۔ فزکس نے تو اسے تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا، جو یاد کرتی بھول جاتی۔ یوں بھی وہ کافی ڈسٹرب تھی، وجہ اس کا شوہر تھا۔ وہ بہت کم توجہ دے رہا تھا اس پر، شرط اپنی جگہ، لیکن اب آرزو کو اس کا خود کو نظر انداز کرنا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں آتا تھا، زیادہ وقت اسٹڈی میں گزارتا، جو کمرے کے بالکل ساتھ تھی۔ آرزو بہت بے چینی سے بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوا تھا۔ ایسا کیوں وہ کر رہا تھا؟ آرزو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شرط گئی بھاڑ میں، آج تو وہ اس سے پوچھ کر ہی رہے گی۔ آخر ایسی بھی کیا شرط؟ دانیال، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ اپنا ڈریس لیتا واش روم میں گھس گیا۔ آرزو کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کیا شرط اس سے زیادہ ضروری تھی، یا پھر اس کا دل بھر گیا تھا؟ اس سے عجیب غلط سے خیال دل میں آنے لگے۔ وہ 10 منٹ بعد باہر نکلا۔ آئینے کے سامنے وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ آرزو اس کے پاس چلی آئی تھی۔ دل عجیب ہی ہو رہا تھا۔ اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ناراض کیوں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دانیال، کیا ہوا ہے؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے اداسی سے بولی۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پرفیوم اس کی جانب بڑھایا، جیسے نہ سمجھی سے آرزو نے پکڑ لیا۔ پرفیوم لگا دو مجھے۔ وہ کف فلیکس ٹھیک کرتے بولا۔ آرزو نے لب کاٹتے پرفیوم اس پہ اسپرے کیا۔ اسے تیار ہوتے دیکھ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کیا دانیال کی نظر میں اب وہ کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی، جو وہ اسے بلانا بھی گوارا نہیں کر رہا؟ خیریت؟ وہ پرفیوم لگاتے بولی۔ دانیال نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔
आरज़ू ने भी सर घुमाकर देखा। वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। आरज़ू का दिल शिद्दत से धड़का। आईने में उन दोनों का अक्स वाज़ेह था, लेकिन कुछ तो कमी थी। शायद दानियाल के चेहरे पे छाई संजीदगी के चलते। ज़रा और लगाओ संजीदगी से, कहते उसने आरज़ू की तरफ देखा। आरज़ू ने नम आँखों से उसे देखा। इतना परफ्यूम नहीं लगाते, वो लब काटते बोली। दानियाल ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसकी बात को समझ ना पाया हो। क्यों? वो सवालिया हुआ था। आपने सुना नहीं, ज़्यादा परफ्यूम लगाने से चुड़ैलें चमड़ जाती हैं। वो मुंह फुलाए बोली, ऐसे जैसे बहुत अहम बात बताई हो उसे। अंदाज़ा है मुझे। उसके सरापे को बगौर देखते वो सर को इस बात में हिलाते बोला। साथ ही परफ्यूम पकड़कर उस पर स्प्रे किया। आरज़ू चौंकी थी। वो आहिस्तेगी से झुका और उसके कंधे पर लिम्फ छोड़ते गहरा सांस भरा। दिल फरेब खुशबू महसूस करते वो हल्का सा मुस्कुराया। उसके अमल पर आरज़ू ने ज़ोर से आंखें मींची थी। वो साइड होता कमरे से बाहर निकल गया। आरज़ू ने आंखें खोली तो वो वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू अब भी आरज़ू के असाब पे सवार थी। वो अब भी उसे अपने हिसार में ले रहा था। लेकिन आरज़ू खान अब भी बेचैन थी। क्या था अगर वो उसकी आंखों में आई नमी को महसूस करते, उससे वजह पूछ लेता। वो काफ़ी बदल गया था। बेसाख्ता ये सोचते आरज़ू की आंखों से गर्म स्याल बह निकला। वो वाकई बदल गया था। कितना तकलीफदेह एहसास था। वो आरज़ू को अपनी सांस अटकती महसूस हुई थी। वो बेड पे गिरते रोने लगी। इसका ना बोलना, उसे ना मनाना बहुत तकलीफ दे रहा था, दिल चीर रहा था। माहिल, वो धीरे से बोली थी। चेहरे पे खुशी फैली हुई थी। काली आंखें खुशी के जज्बों से चमक रही थीं। वो से बाहों में भरे पुरसों माहौल में बैठे थे, पूल साइड पर, पूल के किनारे। उसे बाहों में भरे थोड़ी थोड़ी उसके कंधे पर टिकाए बैठा था। महा बहुत खुश थी। एक हफ्ते से वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था, अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। अब तो महा का दिल उसकी मोहब्बत में डूबता ही जा रहा था। उसने पलट कर माहिल को देखते उसके गाल पर हाथ रखे, जिसे थाम कर माहिल ने लबों से लगाते उससे आंखें बंद कर ली थीं। माहिल, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो आंखों में उम्मीद लिए बोली। पिछले एक हफ्ते से वो जिस तरह उसका ख्याल रख रहा था, उससे कोई भी देखता तो यही कहता। माहिल राना महा की मोहब्बत में पोर पोर डूब चला है। महा के दिल को सुकून था, लेकिन वो उसके लबों से इकरार चाहती थी। वो उस एहसास को महसूस करना चाहती थी, चाहे जाने के एहसास को दिल में उतारना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है? वो उसे देखते सवालिया हुआ था। हल्का सा नीचे झुकते उसकी नाक से नाक रगड़ी डाली। महा का गाल पे गुलाल बिखरा। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? महा को अपना गाल दहकता महसूस हो रहे थे। पलकें लरसने लगी थी। माहिल ने धीरे से उसके गाल को छुआ। सबके सामने बताऊंगा बटरफ्लाई, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात है। उसके माथे पे सुलगता लेंस छोड़े वो बारी बारी उसकी आंखें चूम गया। कब? महा के लबों से बेसाख्ता निकला था। वो शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी उसके इकरार का। उसकी जल्दबाजी पे वो हंस दिया था। बताए ना माहिल, कब करेंगे आप इकरार? आपको पता है आपके बगैर मैं अब हरगिज़ नहीं जी सकती। वहाँ से देखते बेचैनी से बोली। माहिल ने उसकी पेशानी से पेशानी टिकाई और गहरा सांस भरा। आज दोपहर आपके घर जाएंगे वहाँ सबके सामने बटरफ्लाई, आपको अपने एहसासात बताऊंगा। वो उसके लबों को हल्का सा छूते बोला। अब अगर गहरा सांस भरा। महा सांस रोक गई। वो घर जाएगा? महा ये सुनकर बहुत खुश हुई। माहिल, आप ये सब छोड़ दें, मुझ कुछ सोचते वो डरते डरते बोली। इस वक्त माहिल की ज़रा सी भी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तभी बहुत सोच समझ कर बोली। छोड़ दूंगा। वो उसकी गर्दन पर लब रखे मसरूर लहजे में बोला। वहाँ की आंखों में चमक दौड़ गई। सच? वो खुशी से उसके गले लगी थी, जिस पर माहिल ने उसके गिर्द हिसार तंग कर लिया। जलते होंठ उसके कंधे पर रखे तो वो कसमसा कर रह गई। हाँ सच, आज के बाद मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊंगा। वहाँ के लबों को सहलाते वो संजीदगी से बोला। उसके लहजे में पुरसरारी थी।
بیڈ پر بیٹھتے اس کی آنکھ میں آنسو تھے، دل درد سے بھرا پڑا تھا، جن آنسوؤں کے راستے وہ باہر نکال رہی تھی۔ اب اپنی عادت لگا کر وہ شخص یوں انجان بنا بیٹھا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو، یوں دور ہوا جیسے ہوا کا جھونکا جو بس ایک بار چھو کر گزر جائے۔ اب ہر چیز سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کل پہلا پیپر تھا اور اس کی تیاری بھی اتنی خاص نہیں تھی، اسے اچھے سے یاد تھا۔ ایک ہفتے سے وہ اس کے منہ موڑے بیٹھا تھا، وجہ کیا تھی؟ آخر وہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ آرزو کو شدت سے رونا آیا، اس نے آنکھیں رگڑیں، کئی بہانے دل کو دیے، لیکن دل تو ڈھیٹ تھا نا، مان ہی نہیں رہا۔ ابھی پرسوں ہی ان کے درمیان بات ہوئی تھی جسے سوچتے آرزو کا دل غم سے اب پھٹنے والا ہوا تھا۔ اس نے ان لمحات کو یاد کیا تھا۔ دانیال بات کیوں نہیں کر رہے ٹھیک سے؟ میرے ساتھ دل بھر گیا ہے کیا آپ کا؟ وہ لب بیچے بولی، وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی ذہنی طور پر، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ دانیال نے سرخ ڈورے لیے آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جا کر پڑھائی کرو، تمہارے فائنلز ہونے والے ہیں نا؟ وہ مٹھیاں پیچھے بولا تھا۔ آرزو نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے سامنے آ گئی جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے بتائیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیا دل بہلانے کو پاس آئے تھے؟ آرزو بے چینی وہ چیخی، ساتھ ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ دانیال نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آرزو دماغ مت خراب کرو، جاؤ جا کے اسٹڈی کرو۔ آرزو کے بازو دبوچے، اس نے انتہائی غصے سے اسے سائڈ پہ کیا۔ حیرت ہی تو ہوئی تھی آرزو کو، وہ جو بہت نرمی سے اس سے بات کرنے لگا تھا، جس کی عادت ہونے لگی تھی، اب کیوں بے رخی برت رہا تھا؟ دل چیر رہا تھا وہ شخص۔ نہیں مجھے بتائیں آخر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں ایک ہفتے سے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ بتا دیں مجھے، آخر میری زندگی کیوں برباد کی؟ اگر یہی سب کرنا تھا؟ وہ غصے سے لب بیچے اس کے سامنے جاتی ہذیانتی بھری انداز میں چیخی تھی، اس کی آنکھوں سے ساتھ ساتھ پانی بھی بہہ رہا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ، ہاں بہلا رہا تھا دل کچھ اور۔ اب ہٹو سامنے سے۔ آرزو کو سائڈ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ پھر 2 دن گزر گئے، وہ کمرے میں نہیں آیا، بلکہ وہ گھر ہی نہیں آیا۔ دل میں درد بھرتے نہ جانے وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ آرزو تو اس کے آخری جملے میں ہی اٹک گئی تھی۔ تو کیا وہ بس دل بہلانے کو تھی؟ کیا آرزو خان نے جلد بازی کر دی تھی اس سے محبت کرنے میں؟ باہر سے آتی آوازوں پر وہ حال میں لوٹی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اسے بس ایک چیز کا خدشہ تھا، کہیں دانیال کو آفس میں کوئی پسند تو نہیں آ گئی۔ یہ خدشہ بھی اس کے ذہن نے خود بنایا تھا۔ جب اس نے پرسوں دانیال کے موبائل پر ان گنت کالز دیکھی تھی، وہ بھی رانیہ کے نمبر سے، تب سے آرزو کے ذہن میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ باہر سے آتی تیز آوازوں پہ وہ چونکی، وہ اٹھتی، باہر بھاگی، سیڑھیاں اترتے۔ اب وہ 2nd فلور پہ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ 2nd فلور کی دوسری سیڑھی پہ کھڑے اس نے شکستہ کانپتے ہاتھوں سے ریلنگ کو پکڑا۔ دانیال منہ بند رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سفیر صاحب دانیال پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رکے، ساتھ ہی انتہائی طیش سے چیخے تھے۔ بابا آپ جو مرضی سزا دیں لیکن مجھے دوسری شادی کرنی ہے، وہ بولا، اور ریلنگ پر موجود آرزو کا ہاتھ لڑکھڑا گیا۔ ہاتھ کے ساتھ اب جسم بھی کانپنے لگا، آنکھوں میں پانی بڑھنے لگا اور کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا سیسا انڈیل دیا ہو۔ دانیال دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اپنی بیوی کا سوچو، آقا جی نے اسے دیکھتے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی سرخ آنکھیں لیے وہاں سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ آپ لوگوں نے خود وعدہ کیا تھا آپ میرے اور اس کے معاملے میں نہیں بولیں گے، یاد ہے نا آپ سب کو؟ بس آپ لوگ اس معاملے سے دور رہیں، میں دوسری شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ جبڑے بیچے تنے اعصاب سے بولا۔ آرزو کو لگا بس موت اس کے سامنے ہے۔ دل بند ہونے لگا، دھڑکنیں مدھم پڑنے لگیں، اس کا جسم کانپنے لگا۔ ریلنگ پہ جمع ہاتھ نیچے گر گیا، گلے میں پھندا سا اٹکتا محسوس ہوا۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی ہو تم۔ تھوڑی دوری مجھے گوارا نہیں۔ آرزو دانیال سفیر خان، مجھے تم میری ہر صبح، میری ہر شام میں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم میری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔
اس کی گئی سرگوشی آرزو کے سماعتوں سے ٹکرائی تو یہ وجہ تھی اس کی بے رخی کی کہ آخر اس نے سچ بولا تھا۔ واقعی دانیال کا دل اب اس سے بھر چکا تھا۔ وہ دل بہلانے کو تھی۔ دانیال، اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہم تمہیں۔ نور بیگم بھی بیٹے کی بات سنتے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ رخسار بیگم باقاعدہ رو رہی تھی۔ بیٹی کو برباد ہوتے وہ کیسے دیکھ سکتی تھیں؟ ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے مر جانے پہ ماتم کیجیے، کیونکہ اب اگر آپ لوگوں نے مجھے روکا تو میری لاش ہی ملے گی آپ لوگوں کو، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ نور بیگم نے دل میں ہاتھ رکھا۔ سب لوگ ششدر چہرے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آنسو آرزو کے گالوں سے ہوتے اب زمین پہ گرنے لگے تھے۔ کیا وہ محبت، وہ توجہ، وہ سب دھوکہ تھا؟ کیا آرزو کا وجود اس کے لیے کچھ نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آرزو، مدھم سی آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دوسری سیڑھی پہ کھڑی تھی، بے یقین، خالی چہرہ لیے۔ وہ حیران نہیں تھی، نہ ہی یقین ٹوٹنے کا درد تھا۔ وہ چہرہ خالی تھا، وہ آنکھیں ویران تھیں، جیسے صرف بات کر کے ہی دانیال نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آرزو نے نم، کرب سے بھرپور ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل نے شدت سے چاہا کہ وہ سب جھوٹ ہو، مذاق کر رہا ہو، یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، مگر ہر خواہش بھی کہاں پوری ہوتی ہے۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ سے بس ایک قدم آگے آتے بولا، اتنی آواز میں کہ آرزو تک اس کی آواز پہنچ جائے، اور آرزو کو لگا بس زندگی تمام۔ وہ آرزو تھی یا موت کی نوید جو کانوں تک پہنچائی گئی تھی؟ پہنچائی بھی کس نے؟ خود زندگی نے۔ اجازت مانگ رہے ہیں۔ کوشش کے باوجود اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ ویسے بھی اس کے ایسے رویے کی تو عادت ہونے لگی تھی۔ اسے ایک ہفتے سے اوپر وہ اس کے ساتھ یہی سب تو کر رہا تھا، بے رخی، بے اتنائی۔ میں اجازت لینے کا قائل نہیں، وہ پھر سے گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آرزو نے پلکیں جھپکنی چاہییں، لیکن ناکام رہی۔ آنسو آنکھوں میں بھرتے چلے گئے۔ تو بتانے کا تکلف بھی نہ کرے، وہ لب پیچھے بولی۔ دل کٹ کے رہ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا اس نے یہ الفاظ کیسے بولے، لیکن دانیال کی سرکشی سے سرخ ہوتی آنکھیں اور ان آنکھوں میں موجود اٹل فیصلہ بتا رہا تھا، آرزو خان برباد ہو گئی ہے۔ وہ سب جھوٹ تھا اور سب ختم ہو چکا۔ 2 منٹ کی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس سے بہتر چیخوں بھرا شور ہو سکتا تھا، ایسی دل چیرنے والی خاموشی تھی۔ آرزو نے قدم نیچے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، دل جسم کانپ رہا تھا۔ جب سیڑھی سے پاؤں سلپ ہوا اور وہ پھسلتے ہوئے نیچے جا گری، سب لوگ سانس روک کر اسے دیکھ رہے تھے، جو اب نیچے گراؤنڈ فلور پہ پڑی تھی۔ سر سے خون بہتا فرش پہ بکھر گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اور بند آنکھوں نے آخری بار اس شخص کا چہرہ دیکھا جس سے دل کی دھڑکنیں جڑی تھیں۔ آرزو، شہیر صاحب چیختے بیٹی کی طرف بڑھے تھے، جبکہ وہ یوں ہی ساکت سا وہاں کھڑا رہا تھا۔ سب لوگ اس کی جانب بڑھے۔ شہیر صاحب نے بیٹی کو اٹھایا اور ہاسپٹل کی جانب بھاگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ آرزو خان کا وجود بے جان ہونے لگا تھا، اور وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا جہاں کھڑے اس نے آرزو خان کو موت کی نوید دی تھی۔ اس کی سانسیں اس نے کھینچی تھیں۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا جب مہا اوپر سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ اسے واپس اس حلیے میں دیکھ مہا نے ناگواری سے منہ بنایا۔ وہ ہال میں آتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ شراب پی رہا تھا۔ مہا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کے سر پر ہیٹ تھی۔ مہا مایوس ہو گئی۔ وہ کبھی سدھر سکتا تھا کیا؟ تم ایسے کیوں ہو ماہل؟ وہ ماتھے پر ناگواری سے بل لیے بولی، منہ بنائے جبکہ ماہل اپنا کام میں لگا ہوا تھا۔ میں تم سے ہی کہہ رہی ہوں، تم ایک پل کو میری ہر بات ماننے کو تیار ہو، دوسرے ہی پل تم یہ سب شروع کر دیتے ہو۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ مہا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ماہل نے شراب کا گلاس لبوں کو لگایا۔ تم شروع سے ہی ایسے ہو یا صرف مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ پھر سے بولی تھی، لیکن وہ تو خاموش تھا۔ آج گلے رانا کا جنم دن تھا۔
ماہر شدید دکھی، ہر سال وہ اس دن اپنے گھر کو تہس نہس کر دیا کرتا تھا، اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں قاسم بھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا، اور اب وہاں بیٹھی اسے شدید غصہ دلا رہی تھی۔ اس کے سر پہ ہیڈ تھی، اس کی ہیزل گرین آنکھیں سرخ پڑنے لگیں، دل درد سے بھر گیا۔ وہاں کو دیکھتے اسے صفیہ بیگم کی یاد آئی تھی، وہ لب بیچ گیا۔ ماہا چیخی تھی، وہ چپ رہا، وہ کچھ ایسا ویسا نہیں بولنا چاہتا تھا جسے سن کر وہ دکھی ہو جائے، ورنہ ماہل کا دل کر رہا تھا وہ ماہا کو تڑپائے تاکہ وہ سب لوگ تڑپیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ تڑپ رہا تھا۔ تمہاری یہ ہیٹ مجھے زہر لگتی ہے، وہ ناک چڑھا کر تیکھی نظریں اس کے ہیڈ پہ رکھتے بولی۔ الیگزینڈر کے لبوں پر سائیڈ اسمائل ابھری۔ وہ کیوں؟ گلاس میں بچے شراب کی آخری گھونٹ کو گلے میں اتارتے وہ آئی برو اچھا کر بولا۔ اتنی دیر میں وہ اس کے عجیب رویے کو برداشت کرتے پہلی بار بولا تھا۔ یہ ہمیشہ تمہارے سر پہ سوار رہتی ہے؟ اس کی نظریں اب بھی کالی ہیڈ پہ تھیں، تمہاری طرح؟ وہ اس کی کالی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرین آنکھیں گاڑے بولتا، اس کا دل دھڑکا گیا۔ ماہل، تم نے کہا تھا تم سب چھوڑ دو گے، وہ سر جھٹکتے بولی تھی۔ اسے شدید ناگواری گزر رہی تھی وہ شراب۔ کہا تھا، لیکن آج ضرورت ہے مجھے، وہ لہجے کو نارمل رکھتے بولا تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ مہا منہ پھلا گئی۔ تم کب سے شراب پیتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے بولی تھی۔ دل عجیب ہو رہا تھا، مگر وہ خاموش پی رہا تھا۔ مہا نے نوٹس کیا وہ یوں بیٹھا شراب پی رہا ہے جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، اسے کسی کا ہوش نہ ہو۔ تم کبھی کبھار پیتے ہو کیا؟ مہا پھر سے بولی۔ ماہل کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی، اس وقت وہ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ نہیں، روز، وہ تاہٹ لہجے میں بھرے بولا۔ مہا کو مایوسی ہوئی تھی، اسے ٹھیک کرنا اب مشکل تھا۔ مہا نے دل میں سوچا، تو تم شراب بھی پیتے ہو؟ وہ ایک بار پھر گلاس میں بھری شراب کو دیکھتے کچھ سوچتے بولی تھی۔ ماہل نے گہرا سانس بھرا۔ ماہل کو لگا جیسے وہ نہ سننا چاہتی ہو۔ ہاں، لیکن ماہل نے بوتل کا ڈھکن کھول کر جیسے اس کی بات کی تائید کی تھی، اور پھر سے شراب گلاس میں انڈیل دی۔ مہا نے برا سا منہ بنایا، اسے واقعی اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اس سے نقصان ہوتا ہے، کچھ دیر کی مدہوشی کے لیے بعد میں کتنا بڑا خمیازہ سہنا پڑتا ہے، وہ جتاتے لہجے میں بولی۔ ماہل نے سرخ پڑتی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جن میں وحشت تھی۔ لیکن مہا اب بے خوف تھی، اس کا نرمی کا تھوڑا اثر تھا۔ کچھ چیزیں مجبوراً سہنی پڑتی ہیں، وہ گھوٹ گھوٹ شراب پیتے بولا تھا، لہجے میں وحشت کے ساتھ بیزاری بھی شامل ہو گئی۔ مثلاً وہ الجھن زدہ لہجے میں چونک کر بولی۔ مثلاً تمہاری بک بک، وہ سوچنے والے انداز میں ذرا ٹھہر کر بولا، پھر گلاس میں بچی گلاس شراب بھی پی گیا۔ مہا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا اور صوفے پہ کھڑی ہو گئی۔ تم بہت برے ہو، مہا ناک پھلائے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، کر بھری ہنسی تھی، پھر سر پر ہیٹ اتاری اور بازو پھیلائے ہلکا سا جھکا۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی۔ وہ سر کو اثبات میں ہلاتے مہا نے لب دانتوں تلے کچلے، وہ اپنی ہر ادا میں کمال تھا۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں ماہل، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ ماہل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے بس ہنکار بھرا۔ تم نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ مہا سنجیدگی سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہل خاموش رہا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ مہا خاموش ہو گئی، اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ اللہ تمہیں جنت نہیں دیں گے، مہا کھڑے ہوتے ہی افسوس سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا اس کی معصومیت پر۔ شاید کیوں اس کا دل کیا وہ اسے سنے، تبھی وہ اب اسے دیکھتے پوچھ گیا، تم نماز نہیں پڑھتے نا؟ وہ سر جھکائے بولی، جیسے ماہل نے کبھی نہ نماز پڑھنے کا دکھ مہا کو ہی ہو۔ کبھی کبھی ایک اچھا کام بھی بہت ہوتا ہے، ضروری نہیں صرف نماز سے ہی جنت ملے، وہ کچھ سوچتے بولا۔ مہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
مجھے کبھی نماز کی ضرورت نہیں پڑی، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ماں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ نہ جانے کیوں، تم خود غرض ہو، اگر اس نے تمہیں سب دیا تو تم نے شکریہ بولنے کے لیے بھی نماز نہیں پڑھی، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ماں لب پیچھے آنسو ضبط کرتے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ ماہل دھیرے سے ہنسا۔ ماں کو لگا وہ پاگل ہے۔ میں خود غرض ہوں ماں، اللہ خود غرض نہیں ہے جو میرے شکریہ نہ بولنے پر مجھے معاف نہ کرے۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے اٹھ گیا۔ ماہل کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، اس کا دل اداس تھا، وہ دن ہی منحوس تھا۔ اسے ماں کو اشارے سے ساتھ چلنے کو بولا۔ اتنی شراب پینے کے باوجود اسے چڑھی نہیں تھی، وہ ایسے ہی تھا، عجیب، بلکہ عجیب تر۔ لیکن وہاں تو اس کے بولے گئے جملے میں ہی اٹک گئی۔ واقعی اللہ خود غرض تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بے نیاز ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، جو ایک بار سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، بس ایک ندامت کے آنسو پہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خود غرض تو انسان ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے، پھر ضرورت پوری ہونے پر بھول جاتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماں نم آنکھوں سے بولی۔ وہ جیسا دکھتا تھا وہ ویسا نہیں تھا، ماں نے شدت سے محسوس کیا۔ تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوانے، وہ آہستگی سے بولتا باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماں بھی ڈور کھولتے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے شدت سے فیصلہ کیا، وہ ضرور ماہل کو ٹھیک کر لے گی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ماہل؟ وہ گاڑی سے باہر نظریں جمائے بولی، پھر دوسری نظر ماہل پہ ڈالی جو خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، حد درجہ سرخ، شاید شراب کی وجہ سے اور کچھ غم کی وجہ سے۔ ہاسپٹل، وہ لب بیچے ایک لفظی جواب دیتا واپس سے ڈرائیونگ پہ توجہ دیتے بولا۔ ماں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ ماہل نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی سے پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ ماہل بول کیوں نہیں رہے؟ بتاؤ نا، کیوں جا رہے ہیں ہاسپٹل؟ ماں شاید بے چینی سے دوبارہ بولی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا جیسے کچھ غلط ہوا ہو اور وہ اس سے چھپا رہا ہو۔ تمہاری فیملی وہیں ہے، وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے سرسری سے انداز میں بولا۔ ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ ماہل سے کچھ پوچھتی وہ گاڑی سے اتر گیا۔ ماں بھی جلدی سے گاڑی سے اتری، اس کی سائڈ پہ آئی۔ کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ اس کی کالی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اتنا نہیں پتا مجھے، چلو۔ ماہل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ ماں کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کون ہوگا ہاسپٹل میں، وہ تو ماہل نے اپنے آدمی کو نظر رکھنے کو بولا تھا، خانز پتہ بھی اسے پتا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے۔ کوریڈور کے سامنے کھڑے ہوتے ماہل نے سرد نظروں سے سامنے ڈالی جہاں وہ تقریباً سب لوگ ہی موجود تھے۔ وہاں اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بابا، وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی جب ماہل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ماں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ ہیزل گرین آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے ہی وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ بالکل اس کے پاس جاتا رک گیا۔ سب سے پہلے صفیہ بیگم نے ماں کو دیکھا۔ وہ سب لوگ ایک دم ہی متوجہ ہوئے تھے۔ ماں، صفیہ بیگم تڑپتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ ماہل نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو ماں جلدی سے جا کر ماں کے گلے لگتی رونے لگی۔ ماما، کون ہے ہاسپٹل میں؟ وہ لوگوں کو دیکھتے نم سرخ آنکھیں لیے بولی۔ وہ سب لوگ شدید پریشانی سے بیٹھے تھے، جبکہ رخسار بیگم تو یوں گمسم بیٹھی تھی جیسے سب کچھ چھن گیا ہو ان سے۔ آرزو، صفیہ بیگم اس کا ماتھا چومتے بولی۔ ماں الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جس پر فی الحال انہوں نے اسی نظروں سے خاموش رہنے کو بولا تھا۔ ماں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس سرخ آنکھیں لیے اس تک آیا۔ سب لوگ سانس روک کے کھڑے تھے۔ جمشید خان نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ ماں کے عین سامنے کھڑا ہوا۔ بربادی مبارک،
وہ ذرا سا نیچے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا۔ مہا کی آنکھیں ایک دم کھلی تھیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ مہا نا سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لانگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال گیا۔ کیا مطلب؟ مہا نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جو الٹے قدم واپس لے رہا تھا۔ مہا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے فارسی تو نہیں بولی مہا خان، جو تم سمجھ نہیں رہی وہی مطلب ہے۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری فیملی سے، تم سے بھی۔ وہ انگارے چباتے بولا۔ مہا کو لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا، کانوں میں جیسے پگھلا سیسا ڈال رہا تھا وہ شخص۔ ماہل نہیں، تم نے کہا تھا تم میرے لیے سب چھوڑ دو گے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگیں، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی، دل چیخیں مار کر رونے لگا۔ تم کہتی ہو نا میں بہت برا ہوں، تو دیکھ لو مہا خان، تم سچ بولتی ہو، میں واقعی بہت برا ہوں۔ وہ بول کر پلٹ گیا۔ وہ دور جا رہا تھا۔ مہا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ بے ساختہ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہرا سانس بھرنے لگی تھی۔ وہ یقین دہانی کروانے لگی تھی خود کو کہ وہ زندہ ہے، وہ مر نہیں گئی، مگر جسم تو ہولے سے لرز رہا تھا، دل تو بند ہو رہا تھا، دل کہہ رہا تھا وہ مر گئی ہے۔ ماہل، وہ چیخی، وہ اس کے پیچھے بھاگی، وہ اس کالے سائے کے پیچھے بھاگی۔ صفیہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھتے زمین بوس ہوئی تھی۔ جمشید صاحب مہا کے پیچھے بھاگے۔ ماہل، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی، دیکھو تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ ماہل تک لڑکھڑاتے قدموں سمیت جاتی، اس کا ہاتھ پکڑتے دبی دبی سسکیوں کے درمیان بولی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ماہل ساکت ہو گئی۔ ہاسپٹل میں موجود ہر کوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو غم سے شدید بکھر رہی تھی۔ نا مہا خان، اتنی جلدی مت مرنا، تھوڑا تڑپ تڑپ کر مرنا، تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ لوگ بھی تڑپیں اور مجھے سکون آئے۔ وہ مہا کا ہاتھ جھٹکتے بولا۔ مہا کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اتنا چاہنے لگا تھا اسے، وہ تو ایک منٹ بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتی تھی۔ وہ کیسے، کتنے آرام سے اس کے مر جانے کا بول سکتا تھا۔ ماہل رانا نے ہاتھ کیا جھٹکا، مہا زمین بوس ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے نیچے گری تھی، جیسے اعتبار، مان، سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ دھندلاہٹ میں اس کے دور ہوتے وجود کو دیکھنے لگی۔ سانس رکنے لگا۔ اسے دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی۔ واقعی وہ شخص بے حس تھا۔ مہا خان کو روک لگا کر وہ چلا گیا، اسے اکیلا چھوڑ کر۔ نہیں ماہل، نہیں، تم ایسا نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھی، پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی تھی۔ بالکل پاگلوں کی طرح۔ اس کی یہ حالت بھی اس کی محبت کی کرم نوازی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں لرزتی محسوس ہوئی۔ مہا کو لگا جیسے اس کا وجود کالے دھوئے میں گھومنے لگا تھا۔ وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ اس کی ساری توجہ، ساری محبت محض ایک بدلہ تھی۔ مہا خان کی سانسیں رک گئیں، جسم بے سدھ ہو گیا۔ جمشید خان نے نم آنکھوں سے مہا کو اٹھایا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ آخری بات تھی جو مہا کے ذہن میں تھی، اور یہی آخری بار تھوڑی سی، وہ آخری بار موت کے مترادف تھی، جیسے موت ہی ہو۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ چند منٹ چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے گرد ہر کوئی جمع تھا، لیکن اس نے کہاں دیکھا تھا ہر کسی کو؟ وہ تو بس ایک شخص کو دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ ایک شخص وہاں نہیں تھا۔ وہ چھت کو گھورتی رہی، اس کے بولنے کا انتظار۔ سب لوگ شدت سے کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بلکہ چند آنسو ضرور ٹوٹ کر گرتے بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ سب لوگ سمجھ گئے وہ مکمل ہوش میں ہے۔ وہ آنسو بتا رہے ہیں اس کے درد کی داستان۔ دوپہر سے رات اور رات سے صبح ہو گئی۔ وہ دونوں جو دوستیں تھیں، جو کزنز تھیں، شاید دونوں کے دکھ بھی ایک جیسے تھے۔ اب مہا خان کہہ سکتی تھی، آرزو، میں سمجھ سکتی ہوں، اور آرزو خان اب مہا خان کا درد سمجھ سکتی تھی۔ آرزو نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کی ماں نے اس کے ہاتھ پکڑا تھا۔ رخسار بیگم نے اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھی، عجیب ویرانی تھی۔ وہ آرزو نے سب پر نظر ڈالی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی اور آخری آنسو ٹوٹ کر گرا۔ بے شک وہ غلط تھی۔ جب دروازہ دھکیلنے کی آواز پر آرزو سمیت سب نے دروازے کی سمت دیکھا،
وہ جس کی راہیں نظریں تک رہی تھی وہ دیدار کروانے آ ہی گیا تھا۔ شکستہ سا حلیہ تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے آرزو کو نہیں دیکھا اور آرزو کو لگا جیسے ہر چیز نے اسے نظر انداز کیا ہو۔ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے آپ سب کا؟ گھر چلیں، آج میری مہندی ہے، وہ لب بیچے بولا۔ سب لوگ نم حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچ لیں، وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ابھی تک تمہیں سکون نہیں آیا؟ کیا مار دینا چاہتے ہو تم میری بیٹی کو؟ برداشت نہ کرتے۔ اس پورے معاملے میں پہلی بار شہیر صاحب گرائے تھے۔ دانیال نے اب نظر اٹھا کر بیڈ پر زرد چہرہ لیے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ اسے وائٹ روز کہتا تھا، لیکن دانیال سفیر خان نے اس کا وہ رنگ بھی چھین لیا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میری وجہ سے نہیں گری، اپنی غلطی سے گری ہے۔ میں دوسری دلہن کو بھی دھوم دھام سے آنے کا شوق ہے اس گھر میں۔ آج مہندی ہے، کل بارات، سو آپ لوگ پلیز تیاری کریں بابا۔ وہ شہیر صاحب کو اگنور کرتے سفیر صاحب کو دیکھتے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سفیر صاحب نے قہر آلودہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے بھی تو مر تو نہیں گئی نا چٹاخ؟ وہ بولتے بولتے رک گیا جب ایک بھاری ہاتھ اس کے چہرے پہ نقش ہوا۔ سب لوگوں نے ڈرتے ڈرتے حیرت کے مارے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دانیال نے سرخ چہرہ لیے سامنے کھڑے آقا جی کو دیکھا جو کرخت نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ کاش یہ تھپڑ تمہیں پہلے مار دیتے، یا کاش تم سے وعدہ نہ کرتے۔ دانیال، ہماری عزت تم خود خاک میں ملا رہے ہو۔ شادی کرنی ہے نا تمہیں، کرو شادی، لیکن شادی کے بعد تم ہرگز یہاں نہیں رہو گے۔ اپنی بیوی کو لے کر دفع ہو جانا یہاں سے۔ آغا جی نہایت غصے سے گھورتے بولے تھے۔ سب لوگ ششدر رہ گئے۔ نور بیگم نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بیچ گیا اور پلٹ گیا۔ آرزو نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ تم ہمیشہ مجھے تکلیف دینا ہی جانتے ہو، اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں تکلیف سمیٹ بھی لیتا ہوں۔ دور کہیں بولا گیا اس کا ایک جملہ آرزو کے کانوں میں باز گشت کرنے لگا تھا۔ وہ پھر کیوں نہیں تکلیف سمیٹ رہا تھا؟ وہ کیوں اسے اذیت دے رہا تھا؟ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو کیوں اس کے قریب آیا تھا وہ؟ چپ کرو بیٹا، ہم ہیں نا۔ آقا جی نے آرزو کے ساتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ ضبط کھوتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی اذیت دیکھ وہاں سبھی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ جمشید خان کمرے میں داخل ہوئے تو سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ خاصے پریشان لگ رہے تھے۔ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت ماہل پر، جنہوں نے ان کی بیٹی کی یہ حالت کر دی تھی۔ وہاں ٹھیک ہے؟ صفیہ بیگم بے چینی سے بولی تھیں۔ دل بہت گھبرا رہا تھا ان کا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا وہ اچھا انسان نہیں ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اس بے غیرت انسان کو۔ جمشید خان شدت سے دبی دبی آواز میں بولے تھے۔ سفیر صاحب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دینی چاہی تھی۔ نہ جانے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف دانیال کو دوسری شادی کا بھوت سوار ہوا تھا تو دوسری طرف وہاں اب بے سدھ ہوئی پڑی تھی۔ سر آپ کی پیشنٹ ہاسپٹل سے بھاگ گئی، نرس ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوتے بولی۔ صفیہ بیگم نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا، جبکہ جمشید خان باہر بھاگے تھے۔ ہوش آتے ہی وہ خود پہ لگی ڈرپ کو نوچ کر پھینکتی کمرے سے نکل گئی۔ بے شک وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ ماہل کے پاس جانا چاہتی تھی، وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کو بار بار تسلی دے رہی تھی کہ ماہل مذاق کر رہا ہوگا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، محبت اندھی ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کے ستائے لوگ محبت کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ ہوش میں آتے ہی وہ خود پہ لگی ڈرپ کو نوچ کر پھینکتی کمرے سے نکل گئی۔ بے شک وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ ماہل کے پاس جانا چاہتی تھی، وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کو بار بار تسلی دے رہی تھی، ماہل مذاق کر رہا ہوگا،
صحیح کہتے ہیں لوگ، محبت اندھی ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کے ستائے لوگ محبوب کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔